ون اینڈ آل. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک بھی نہیں پکڑا جاتا ہے تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے، کیونکہ نارمل ملیٹنسی میں جب کوئی ملیٹنٹ مارتا تھا تو کم سے کم یا اسی دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن یا پکڑا جاتا تھا یا مارا جاتا تھا. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ 2 ہفتوں میں اتنے انسیڈنٹ ہوئے تو ایک بھی آدمی نہ پکڑا گیا اور نہ اس کا کوئی کلو. لیکن مذمت سب نے کیا، کنڈم سب نے کیا، اور یہ بھی کہا کہ اس کی وجہ سے کشمیر کے عوام بدنام ہوتے ہیں، اور جو ورکرز باہر کے ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں اقتصادی حالت کو بہتر بنانے کے لیے، یہاں کی سڑکیں بلڈنگ بنانے کے لیے، تو وہ اگر جب بھاگ جائیں گے تو ہم پہلے ہی پیچھے بہت چلے گئے ہیں تو اور پیچھے چلے جائیں گے. اس لیے کسی بھی باہر کے آدمی کو، اندر کے آدمی کو مارنے کی تو ہمیشہ مذمت کرتے ہی رہتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو. لیکن جو اب دوسرا انہوں نے شروع کیا کہ دوسرے مذہب کے لوگوں کو مارنا شروع کیا، کشمیری مسلمانوں کو تو ہزاروں میں انہوں نے پچھلے سالوں میں مارا، لیکن اب یہ ٹارگیٹ ہے جس میں سکھ بھی، کشمیری پنڈت بھی اور باہر والے، یہ ایک نئی فلاسفی ہے. تو اس کی مذمت کی ہے سبھی لوگوں نے. تو میں عوام کو اور کشمیر سے باہر بھی جو ہمارے لوگ ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے عوام کا اس کلنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جس طرح سے ملک کے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بہت خراب چیز ہے، اس سے شاید 10 گنا زیادہ یہاں کے عوام سوچتے ہیں کہ یہ بہت خراب چیز ہے، انسانیت کے خلاف ہے اور کشمیر کے عوام کے خلاف ہے. ڈیولپمنٹ کے بارے میں سب نے کہا کہ ڈیولپمنٹ صرف ٹیلی ویژن میں ہوگی، کوئی ڈیولپمنٹ نیچے نہیں ہے، زمین پہ نہیں ہے. غریبی بہت بڑھ گئی ہے پہلے سے، اور کئی جگہ راشن نہیں پہنچتا. اور ایک چیز اور بتائی کہ مہنگائی جو ہے کمر توڑ، ہر چیز، دال سے لے کر، سبزی سے لے کر، گوشت سے لے کر، پیٹرول ڈیزل سے لے کر جتنے بھی کیروسین آئل ہے وہ سب میں مہنگائی ہے. تو آمدنی کم ہو گئی ہے اور خرچہ اس سے 4 گنا بڑھ گیا ہے. تو یہ تشویش ظاہر کی ہے عوام نے. اور الیکشنز کے بارے میں کہا کہ جتنا فوری طور پر الیکشن ہوئے، اور جمہوریت اور یہاں کے لوگوں کو بھی ذمہ داری لینی چاہیے، اور اسٹیٹ ہوڈ سب سے پہلے اس میں بغیر کسی ولمب کے، ٹائم ضائع کرنے کے، اسٹیٹ ہوڈ اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. الیکشن کبھی ہمیشہ الیکشن ریلیٹڈ ہوتے ہیں ملیٹنسی سے. ملیٹنسی کبھی بڑھ گئی تو الیکشن آگے چلتا ہے، ملیٹنسی کم ہو گئی تو الیکشن ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ پہلے الیکشن ہو اور پھر اسٹیٹ ہوڈ ہو، بلکہ کہا کہ اسٹیٹ ہوڈ اگر پہلے دیں تو اس کو ملیٹنسی ختم کرنے میں زیادہ مدد مل سکتی ہے، زیادہ لوگوں کا کوآپریشن مل سکتا ہے، زیادہ اقتصادی طور پر حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو یہ 4 دنوں کا میرا یہاں کشمیر کے ٹنگڈار سے لے کر اور اننت ناگ تک، کپوارہ سے لے کر اننت ناگ تک، ساؤتھ، نارتھ اور سینٹر کشمیر کے عوام جو ملے، ان کا تمام چیزیں کہنا تھا. اور میرے خیال میں یہی چیزیں سب واجب چیزیں ہیں جو یہاں کی حکومت کے لیے ٹھیک ہیں، ڈیولپمنٹ کے لیے ٹھیک ہیں، اور فوری طور پر اسٹیٹ میں ماحول ٹھیک کرنے میں یہ تمام چیزیں عمل میں لائی جا سکتی ہیں. Sir, do you think that the spate of killings, the civilian killings that have taken place, is as a result of police failure, intelligence failure? How do you see this? No, as I have said in the beginning, during my 4 days visit to Srinagar, where I had an opportunity to meet the leaders, workers of 11 districts, 10 districts of Kashmir Valley and 1 district of Ramban district. I think I met thousands of people, as many as 160, 170 delegation over a period of 2 days, and each day I spend about 10 to 12 hours.
So it was, of course, an eye opener because a lot of people, and one thing is clear that everybody has condemned on this targeted killing and prison killings across the state. The Muslims, Hindus, Sikh, or Kashmiri Pandits. And they are equally concerned like the rest, the people from this part of the country. But rather they are more concerned because they said the backlash will be in this area and not elsewhere in the country. So they are afraid of this backlash also. Backlash of different types. So I think the entire